یہ پاؤں انسانوں کے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس قدر یہاں پہ مخلوقات ہیں کہ لوگ عجیب قسم کے انسان وہاں پہ دیکھے گئے، اور روڈ پہ آ کے اسی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے یا چلنا شروع کر دیتے تھے مڈ نائٹ میں۔ تو اس روم میں جب جاتا ہوں تو مجھے اسمیل محسوس ہوئی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اور آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اتنی زیادہ محبت کا اظہار کر دیا، اتنا کمنٹس کرتے ہیں، اتنا مطلب آپ کا پیار کہ کیا ہی بات ہے جی۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، اور جتنا پیار آپ اچھے اچھے الفاظ میرے لیے بولتے ہیں، جتنا آپ پیار کرتے ہیں، تو اس سے کئی گنا بڑھ کے میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میں بھی دل سے جو ہے آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کی باتوں کو، آپ کے کمنٹس کو دیکھتا ہوں، اور ان پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے جب یہ سٹوریز کا سلسلہ شروع کیا تھا تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس طرح سے لوگ جو ہے نا، وہ ہمارے دوست جو ہے نا وہ پسند کریں گے، کیونکہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ اب جو ہے نا وہ ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے، کہ بہت سارے پیرانارمل شوز آ گئے، لوگ بھی دیکھ دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اب کون سا شو دیکھیں، کون سا شو نہ دیکھیں، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ یہ ایک دو پروگرام اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے، انڈیا سے، پاکستان سے، یا کہیں سے، تو لوگ دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں۔ تو میں نے بھی سوچا تھوڑا سا اس کو چینج کیا جائے، کچھ وہ چیزیں بھی ڈسکس کی جائیں جو عام طور پہ آپ کیمرے کے اندر ریکارڈ نہیں کر سکتے، یا آپ کو نہیں دکھا سکتے، آپ تک نہیں پہنچا سکتے، تو آف ریکارڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاؤں۔ آج بھی جس سٹوری پہ اسود بھائی میں بات کرنے والا ہوں، یہ ایک میرا ہارر ولاگ ہے، اور اس ولاگ کو ہم نے خانیوال سائڈ پہ شوٹ کیا تھا، اور جے ایس پی ٹی وی پہ وہ اپلوڈ ہوا ہے، اور اس کو ہو گئے ہیں کچھ 6-7 ماہ پہلے کی بات ہے۔ جے ایس پی ٹی وی پہ اپلوڈ ہو چکا ہے، کافی سارے دوستوں نے ظاہری بات ہے مکس 9 پہ نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ ادھر جو سبسکرائبر ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو میری کوئی بات اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو اچھی لگے تو آپ اگر اس ولاگ کو دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک جو ہے احتیاط کے طور پہ آپ کی آسانی کے لیے وہ ہم ڈسکرپشن میں رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ ہمارے جے ایس پی ٹی وی کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر لوکیشن پہ پروگرام کرنے سے پہلے میں لوکیشن وزٹ کرنے کی ویڈیو جو ہوتی ہے اس پہ ڈال دیتا ہوں، تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اب جو آنے والا پروگرام ہے وہ کس لوکیشن پہ ہے، اور وہ لوکیشن کس طرح کی ہے، کیا معاملات ہیں وہاں پہ۔ چلو جی، بات سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ ہم نے خانیوال اور میاں چنو کے بیچ کا ایریا تھا، وہاں پہ ہم نے ایک ولاگ بنایا۔ رات کو میں پہنچا، ایک سبسکرائبر نے ہمیں بتایا مین روڈ کے اوپر ایک لوکیشن تھی، کوئی زیادہ ٹیم نہیں تھی وہاں پہ، ایک ڈرائیور اور ایک میں خود۔ تو گاڑی ہم نے روڈ پہ پارک کر دی، مالک ہمیں کوئی ملا نہ، اس مکان کا کوئی سلسلہ نہ بنا کہ کوئی ہمیں ادھر ادھر۔ ہم نے بڑی کوشش کی، تھوڑا 2 کلومیٹر ادھر 2 کلومیٹر ادھر، کوشش کی کہ اس جگہ کا کوئی ولی وارث مل جائے۔ جب والی وارث ملے گا تو اس سے بات کریں گے، ہمیں اجازت دے دو، ہم نے یہاں پہ ریکارڈنگ کرنی ہے۔ تو اس لوکیشن کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ یہاں پہ جب روڈ کی تعمیر ہو رہی تھی، مین روڈ کی، تو وہاں پہ کچھ کوارٹرز بنائے گئے تھے نا، کچھ ایک ڈسپینسری کے ساتھ، اور کوئی مطلب کچن وچن، اور اس طرح رہائشی کمرے، اور ایک مسجد، اور اس طرح سے کلونی۔ جب وہ روڈ تعمیر ہو گیا تو اس کے بعد وہ لوگ ظاہری بات ہے وہاں سے چلے گئے، دور دراز سے آئے ہوئے ہوں گے، جو انجینئرز وہاں رہ رہے تھے، مزدور وہاں رہتے تھے، تو وہاں چلے گئے۔ تو ان کے جانے کے بعد کافی عرصہ تک جو جیسے وہ ویران پڑا رہا، اندھیرا رہا وہاں پہ، تو جنات کا وہاں پہ بسیرا ہو گیا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب 40 دن تک عمومی طور پہ آپ گھر کے اندر لائٹ نہیں جلاتے، یا کسی گھر کو ویران چھوڑ دیتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، تو یہ جنات جو ہوتے ہیں وہ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا گھر جہاں پہ رونق ختم ہو جائے، جہاں پہ ویرانی کے ڈیرے ہوں، جہاں پہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں، اور خاص بات کہ وہاں پہ لائٹ نہ جلتی ہو، اندھیرا رہتا ہو زیادہ تر۔ تو ایسی جگہ کو وہ لائک کرتے ہیں، اور وہ پھر اس جگہ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس جگہ پہ بھی یہی معاملات ہوئے، وہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ تو
لوگوں نے وہاں پہ آتے جاتے جو وہاں پہ سفر کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اس گھر سے باہر نکل کے کچھ عجیب قسم کے انسان وہاں پہ دیکھے گئے اور روڈ پہ آ کے اسی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے یا چلنا شروع کر دیتے تھے مڈ نائٹ میں. کافی ساری لوگوں کی یہ کہنا تھا لوگوں کا کہ ہم جب یہاں سے گزرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم وہاں پہ پہنچے تھے وزٹ کرنے تو ہمیں کافی دفعہ یہ چیزیں نظر آئی ہیں اور وہ جو شکلیں نظر آتی ہیں وہ جو کھڑے ہوئے لوگ یا خواتین نظر آتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے, کوئی عجیب سی مخلوق ہے. چلو بھئی ہم بھی وہاں پہ انویسٹیگیشن کرنے پہنچ گئے. پہلے میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو جے ایس پی کے لیے ولاگ بناؤں گا, اس لوکیشن کو دکھاؤں گا, اور اس کے بعد میں جیسے ہی اس لوکیشن پہ پہنچا تو میرے ابھی بات کرتے کرتے سامنے سے دروازہ جو تھا موومنٹ کرنا شروع ہو گیا, بالکل سامنے کلیئر. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اندر بیٹھ کے اس کو ہلا رہا ہے یا کوئی اپنا بندہ کھڑا ہوا ہے, بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے, اس کا ایک پلہ کھلا ہوا ہے اور ایسے ایسے موومنٹ ہو رہی ہے. پورا میں اس کو دکھا رہا ہوں سارے کو. چلو جی, ایک ذہن میں یہ بھی بات کہ ہو سکتا ہے ہوا کی وجہ سے بھی ہوتا ہے نا کہ ہوا چل رہی ہو تو بعض اوقات ایسی موومنٹ ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو بہت بھاری ہے, ہیوی ہے, اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی کاغذ تو نہیں ہے, کوئی شاپر تو نہیں ہے کہ اس طرح ہل رہا ہے, دروازہ ہے آخر, اس کا وزن ہے, لوہے کا ہے. چلو میں نے ولاگ بنانا شروع کر دیا. کرتے کراتے کافی سارے مجھے سائن ملے کمروں میں, کھڑکیوں کا ہلنا, کھڑکیاں بجنا, اور ایک جگہ پہ دروازہ بھی جو ہے نا وہ مجھے آ کے لگا. چلتے چلتے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایک ایسی خاص چیز کی طرف جا رہا ہوں جو میں نے آج تک خود بھی نہیں دیکھی ہوگی, اور میرے دوستوں نے شاید دیکھی ہو کسی اور پروگرام میں, تو میں نے کم از کم وہ چیز نہیں دیکھی تھی. تو میں اس خاص چیز کی طرف بڑھ رہا تھا اور یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کچھ خاص چیز کو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں آگے. ایک روم کیا, کچھ سائن ملے, دوسرا روم, ریکویسٹ بھی کرتا رہا, گزارش کرتا رہا, جنات اللہ کی مخلوق آپ یہاں پہ موجود ہیں تو مجھے راستہ دے دیں, ناراض نہ ہوئیے گا, فیملی ہے آپ کی, کوئی بچے ہیں, آپ ان کو سائڈ پہ کر لیں, مجھے جانے دیں, اور کوئی اچھا سائن آپ دے سکتے ہیں تو مجھے سائن دے دیں, نہیں تو آپ مجھے نقصان نہ پہنچائیے گا. تو یہ باتیں کرتے کراتے اللہ پاک کی مدد سے, اللہ پاک کے کلام کی مدد سے میں آگے 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 بڑھتا رہا. ایک کمرے میں گیا, اس کی چھت نہیں تھی, اس کے اندر مطلب وہ قصر بھائی کیا تھا, پودے جیسے جنگلی پودے ہوتے ہیں وہ جھاڑیاں ٹائپ اگی ہوئی تھی. بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ بڑے عرصے کی یہ جو عمارت پڑی ہوئی ہے. پھر اس سے میں آگے گیا تو ایک کچن تھا ان کا پہلے کا بنا ہوا نا, ویران پڑا تھا, وہ تندور ٹائپ بنا ہوا تھا جہاں وہ سالن والن بناتے تھے, وہ جگہ تھی, اور اس کمرے کے اندر ساری آگ کے نشانات تھے. تو اس روم میں جب جاتا ہوں تو مجھے عجیب سی سمیل محسوس ہوئی. اور ایک تو آپ سمیل محسوس کرتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, کوئی سمیل آئے گی نا, کوئی مطلب اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, ایزی رہے گا نا ماحول, کوئی کیبل جل سکتی ہے, ٹھیک ہے, کسی چیز کی ہو سکتی ہے. تو وہ ایک عجیب سی سمیل تھی. اس سمیل سے سانس جو ہے نا وہ سانس چلنے میں پرابلم ہو رہا تھا, مطلب سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. وہ سمیل اس قدر ہیوی تھی کہ وہ ناک کے ذریعے اندر زبردستی گھسی چلی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی. چلو جی, مجھے محسوس تو ہو گیا بھائی یہ جو ہے نا کچن, آگ والی جگہ, عمومی طور پہ یہ آگ والی جگہ کو پسند کرتے ہیں, اور اس روم میں یہ ان کا جو ہے مرکز ہے کہ ہر جگہ سے یہ جمع ہوتے ہیں, اور یہ ان کا ایک مین روم ہے, جیسے ایک فیملی کا ڈرائنگ روم سمجھ لیں کہ سارے جمع ہوتے ہیں اور الگ الگ رومز میں ہوتے ہیں, پھر ایک جگہ بیٹھ کے وہ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو جب میں ادھر سے میں نے شروع کیا پروگرام ولاگ, تو وہ اکٹھے ہوتے ہوتے اس اپنے مرکز میں آگ والے روم میں وہ پہنچ گئے, جس کی وجہ سے وہ سمیل بہت زیادہ تھی, تیز تھی, اور ایسی عجیب سی ہوا کے اندر طاقت کہ آپ اگر گزر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر گزرنے سے مجھے کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے نا, میں ایسے چل رہا ہوں تو مجھے کوئی روک رہا ہے یا ایسے پکڑ رہا ہے, یا میرا چلنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے, قدم مشکل سے اٹھ رہے ہیں.
تو میں نے خیر اس روم کو بھی کیا، تھوڑے بہت سائن ملے، اللہ پاک کے کرم سے محفوظ رہا۔ میں نے پھر آگے نکلا تو چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں پہ اوپن میری باہر جیسے آیا تو تھوڑا سانس میری چلنا شروع ہو گئی، ایزی ہو گئی، مطلب مشکلات جو ہو رہی تھی وہ کم ہو گئی۔ پھر ایک سائڈ پہ روم جس کے اندر میں نے کہا جی اندر اب جا کے دیکھتا ہوں۔ اس روم کا دروازہ بھی عجیب طریقے سے بجا، پہلے تو مجھے اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، پھر میں گزارش کر کے اندر پہنچا۔ کسور بھائی جیسے میں اس روم کے اندر پہنچا تو اس کی نکروں میں یہ مخلوقات موجود تھی، اور اس کے اندر میں نے اس روم کے اندر عجیب سے جنات کے پہلی دفعہ پاؤں لگے ہوئے دیکھے۔ جی، پاؤں ایسے تھے جیسے ہماری یہ پاؤں ہیں، برابر ہوتا ہے نا، پاؤں پیچھے چھوٹا، انگلیاں آگے سے بڑی، اور وہ جو انگلیاں تھیں اتنی اتنی بڑی، اور ایک پاؤں نہیں بہت سارے۔ اب ایک میرا خیال یہ بھی آئے کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اوپن ہے، خالی پڑی ہے، کہ کوئی جانور یہاں سے گزرے ہوں، اندر آئے ہوں، اور بارش کا پانی کھڑا اوپر ان کے پاؤں لگ گئے ہوں۔ اب وہ کسی جانور کے پاؤں بھی نہ لگیں، ہوتا ہے نا، باہم ہوتا ہے کہ یار یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پروگرام کر رہے ہیں جنات کا اور جو ہی آپ کے سامنے چیز آئے آپ ہر چیز ہی جنات کی سمجھ لیں۔ جو بھی مدعا آئے، آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا آپ جنات پہ ڈال دیں، آپ کا کیمرہ گر گیا جنات پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے، آپ کی ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی وہ جنات پہ ڈال دیں۔ ہوتی ہیں یہ چیزیں، مگر ہر چیز کو اس سے منسوب کر دینا یہ بھی غلط ہوتا ہے میرے خیال میں، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہم بھی بعض اوقات کر دیتے ہیں۔ تو اب مجھے مختلف چیزیں، میں نے کہا یار یہ جنات کے پاؤں کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر میں دیکھا، غور کیا، پھر میں نے دیکھا کہ اس کمرے کی نکروں کے اندر وہ بیٹھ کے میری موومنٹ کو جج کر رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، میری باتوں کو باقاعدہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ تو خیر میں نے وہ ان کے پاؤں شوٹ کیے، دکھائے، وہ عجیب سے ہیں، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو، کوئی اور چیز ہو، وہ جنات کے پاؤں نہ ہوں، لیکن مجھے جو لگا جس طرح وہ جو پیر بنے ہوئے تھے جو نشانات، تو مجھے لگتا تھا یہ نہ تو یہ انسانوں کے ہیں اور نہ یہ جانوروں کے ہیں، کیونکہ جانور کا پاؤں بھی چھوٹا ہوتا ہے، وہ لمبے خاصے بڑے بڑے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں تو وہ ڈسکرپشن میں لنک پڑا ہوا ہے، آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں، اور آپ نے کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ وہ آپ کو کیا لگتا ہے، وہ کیا چیز ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ وہ جنات کے ہی تھے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جنات کے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے اب آپ نے بتا دینا ہے۔ کرتے کراتے پھر میری یہ کوشش تھی کہ میں اس نکروں میں جو ہے اوائڈ کروں، ان نکروں میں نہ جاؤں کہ یہ مخلوق بیٹھ کے مجھے مانیٹر کر رہی ہے۔ اور مجھے جو محسوس ہوا، جو کچن تھا وہاں پہ ان کے بڑے بیٹھے ہوئے تھے جنات کے، اور جو اس کے ساتھ میں روم تھا وہاں ان کے بچے تھے جہاں پہ پاؤں لگے ہوئے تھے۔ تو سر بہرحال کر کرا کے میں اس روم سے بھی نکلا، ان سے معذرت کرتے ہوئے کہ اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ پھر میں کچن سے ہوتے ہوئے باہر کی طرف آیا، ایک اور روم تھا وہاں بھی گیا، وہاں بھی عجیب سے معلومات تو معاملات تھے۔ تو کسور بھائی اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا اس لوکیشن کو وزٹ کرنے کے بعد کہ وہاں پہ مجھے لگا کہ اچھی خاصی مخلوقات ہیں یہاں پہ، اور ان کو بعد میں جا کے اس لوکیشن کو کلیئر کرنا یا کسی عامل کے ساتھ جانا، اس لیے میں نے شاید مناسب نہیں سمجھا یا مناسب نہیں بھی تھا کہ ہمیں کسی نے کہا تو نہیں ہے کہ اس جگہ کو کلیئر کریں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ایک مکان خالی کھڑا ہوا ہے تو اس کے اندر آ کے وہ جنات رہ رہے ہیں، مخلوقات رہ رہے ہیں، تو ہم اس میں سے بھی جا کے ان کو بھگانے لگ جائیں، کلیئر کرنے لگ جائیں، تو پھر وہ یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو انہوں نے رہنا ہے نا۔ جب وہ مکان خالی پڑا ہوا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے ہمیں کہا نہیں ہے، کوئی اس کا ولی وارث نہیں ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو جا کے ہم کہیں جی جنات کو آپ جہاں سے نکلیں، یا ہم وہاں پہ پڑھائی شروع کر دیں، یا ہم معاملات کریں اور وہاں سے وہ چلے جائیں اور ہم سے ناراض ہوں۔ سرکاری جگہ تھی، ہاں ہاں، یا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ سرکاری جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کوشش کریں گے کہ کسی وقت وہاں پہ جا کے ہم انویسٹیگیشن کریں، صرف اس حد تک کہ ہمیں کچھ سائن مل سکیں، کوئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں آپ کی تفریح کے لیے، آپ کے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ جو ہمیں کوئی کہتا ہی نہیں ہے کہ اس کو کلیئر کرو تو ہمیں اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی
امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اسی طرح محبت کا اظہار کرتے رہیں. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. کرونا کا جو وائرس ہے اس سے دور رہیں احتیاط سے, اور ہمیشہ خوش رہیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کسی اور ویڈیو کے ساتھ اور آپ کے لیے سٹوری لے کے حاضر ہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.